من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق اللہ العظیم. اس سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات کو ذکر فرما رہے ہیں. شروع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا اور اخیر کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا. درمیان کے اندر اور بہت سارے انبیاؤں کے واقعات آئے. پھر ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے ان کے زمانے کے نافرمانوں کو متعین کر کے یہ کہا کہ جن جن لوگوں نے ہماری نافرمانیاں کی ہیں، جن جن قوموں نے رسولوں کی بغاوت کی ہے، ہمارا حکم آ جانے کے بعد میں منہ موڑ لیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ ان کے کھنڈرات، ان کے نشان ابھی تک موجود ہے، اور بہت ساری ایسی ہیں کہ ان کو ختم کر دیا گیا، صفحۂ ہستی سے مٹا دیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے. تم لوگ سفر کرتے ہو، تم لوگ جاتے رہتے ہو، راستے کے اندر ان بستیوں کو دیکھ لو جن کے کھنڈرات باقی ہیں کہ کل تک وہ دنیا کے اندر انتہائی طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، دنیا کے اندر ان کا طوطی بولتا تھا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، ہمارے حکم سے منہ موڑ لیا، تو ہم نے ان کو دنیا سے ختم کر دیا. پھر اخیر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. آپ کا کام صرف پیغامات ربانی کا پہنچا دینا ہے، باقی ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. ایک جگہ اللہ نے یوں فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے، اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، یہ فلاح ہو جائے، تو یہ آپ کی مشیت کے اوپر نہیں ہے، آپ کے چاہنے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ مشیت ربانی کے اوپر موقوف ہے. جس کو رب کریم چاہے گا ہدایت دینا، اس کو ہدایت مل جائے گی. جس کو اللہ نہیں چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی ہے. آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے.
ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں فاستقم کما امرتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کام کا آپ کو پابند کیا گیا ہے، جس مشن اور مقصد کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، جو احکامات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ اس حکم کے اوپر استقامت سے رہیے، آپ اسی راستے کے اوپر چلتے رہیے، آپ اس راستے سے ہٹ نہ جائیے۔ فاستقم کا لفظ استعمال کیا ہے، جو حضرات عربی کو جاننے والے ہیں، اہل لغت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ استقم استقامت سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں ایک جگہ ٹھہرنے کے، ایک جگہ رکنے کے جو معنی آتے ہیں وہ استقامت کے معنی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اگر مستری ہیں، آپ اگر لوہے کا کام کرتے ہیں، سخت اور مضبوطی چیزوں کا کام کرتے ہیں، تو آپ اس لوہے کی چیز کو ایک جگہ روکنا چاہیں اطمینان سے روک سکتے ہیں، جہاں آپ گاڑ دیں گے وہ چیز اسی جگہ رکی رہے گی، اس سے علیحدہ نہیں ہٹے گی، ہلنے کی نہیں ہے، اس کے استقامت کے اندر تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے جو لچیلی ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سختی نہیں ہے، اگر آپ اس کو ایک جگہ گاڑ دیں تو ایک جگہ اس کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کبھی جھونک سے اس طرف کو چلی جائے گی، کبھی ہوا سے اس طرف کو چلی جائے گی۔ غرض جس کے اندر لچیلا پن ہوتا ہے وہ ایک جگہ نہیں رک سکتی ہے جب تک کہ اس کو صحیح سمت پر نہ گاڑ دیا جائے، کہ اگر ہوا چلے گی تو یہ یہاں تک آ سکتی ہے، اس طرف کو ہوا چلے گی تو یہاں تک آ سکتی ہے۔ ایک دائرے اور سرکل کے اندر کر کے گاڑیں گے تب کہیں جا کر کے وہ رک پائے گی، پھر بھی نہیں رکتی ہے۔ تو انسان کے اندر لچیلا پن ہے، انسان ایک جگہ رک جائے بہت مشکل، خواہشات نفسانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، شیطان دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، انسانوں کی شکلوں کے اندر شیاطین اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائیے، سیدھے راستے کے اوپر چلیے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا صراطی مستقیما، میرا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو کہا میرا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، کیسا راستہ ہے؟ سڑک والا نہیں ہے، گلیوں والا نہیں ہے، چٹانوں اور ڈھلانوں والا نہیں ہے، بلکہ آپ کا راستہ ہے راہ الہی والا، آپ کا راستہ ہے اللہ کے راہ کے اندر چلنا، جس کے اندر اعتقادات بھی ہیں، جس کے اندر عبادات بھی ہیں، جس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، جس کے اندر معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے استقامت کے معنی۔ کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تم نے ایمان کو قبول کر لیا، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، آپ دامن اسلام کے اندر، آغوش اسلام کے اندر آ گئے، تو پہلا استقامت کا مطلب ہے کہ آپ کے اعتقادات صحیح ہونے چاہیے۔ تمہیں جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے ساتھ میں وہ اعتقاد رکھنا واجب ہے جو اس کا حق ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ کے لیے کسی چیز کو ٹھہرا لینا،
اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے اللہ کے لیے ایک عقیدہ رکھ لینا یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ وہ تمام اعتقادات جس کو قرآن مقدس کے اندر یا احادیث نبویہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کے اوپر اعتقاد رکھنا یہ استقامت کا پہلا مطلب ہے۔ مثلا ہم یہ یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے، جاننے والی ہے۔ اب اگر ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارے اعتقاد کے اندر خرابی آ رہی ہے کہ آپ عملی طور پر اللہ کو یہ سمجھ رہے ہیں وہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے، وہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری حالتوں سے واقف نہیں ہے۔ یہ نہیں، بلکہ جب ہم نے اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ وہ ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے، تو کسی بھی حال کے اندر اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ نے ہماری اس بات کو نہیں سنا ہے، اللہ نے ہماری اس حرکت کو نہیں دیکھا ہے، تو دیکھیے کہیں ہمارے عقیدے کے اندر خرابی تو نہیں آ رہی ہے۔ آج یہی ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں بارگاہ رب العزت کے اندر نہیں پہنچ رہی، یا ہماری دعاؤں کے اثرات فوری طور پر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو بہت سے احباب کی زبان سے یہ سنا گیا ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ رب تو ہماری سنتا ہی نہیں، اور بہت سارے یہ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں انسان بستے ہیں، ان ساروں میں سے اللہ میری کہاں سے سن لے گا، وہ تو وہی سنے گا۔ ایسے ہی ایک فرقہ ہے جس نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ تم اللہ سے اگر مانگو گے، تم اللہ کے سامنے فریاد رسی کرو گے، تم ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری وہاں تک کیسے رسائی ہوگی۔ اور مثال دیتے ہیں، دنیا کو دیکھیے کہ اگر حاکم وقت کے پاس میں جانا ہوتا ہے تو پہلے اس کے خادموں سے ملنا پڑتا ہے، اس کے منترالے سے آپ کو تاریخ لینی پڑتی ہے، پھر سفارشیں لگانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کی بات حاکم وقت تک پہنچتی ہے۔ جب دنیا کے بادشاہوں اور حاکموں کا یہ حال ہے تو رب کریم جو احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس براہ راست آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیسے اپنی بات رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے بزرگوں کے پاس جائیے، ان کے آگے ہاتھ پھیلائیے، منتیں کیجئے اور ان سے ریکویسٹ اور درخواست کیجئے کہ یہ ہماری پرچی، ہماری عرضی اللہ کے لگا دے۔ قطعاً درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ سمیع خبیر۔ اللہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ اس سے کہو تو اللہ سنے گا، بلکہ یوں ہے کہ جب تم اس کو پکارو وہ تمہاری بات کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تمہاری پکار کا جواب دیا جائے گا۔ تو وہاں کسی وسیلے کی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ سے۔ اب اگر ہم نے اس عقیدے کے اندر یہ خرابی کر لی تو ہم استقامت کے اوپر نہیں ہیں۔ پہلا کام ہے استقامت کے اندر کہ اپنے اعتقادات کو درست کر لیں۔ دوسرا ہے عبادات، کہ وہ عبادتیں جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں، اگر اس طریقے کے مطابق ہم عبادتوں کو انجام دیں گے تو استقامت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کے آپ نے اپنی عبادت کا طریقہ الگ گھڑ لیا،
چاہے واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ آپ نماز اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، نبی کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی وہ عبادت نہیں ہوگی۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن طریقے نبویہ کے خلاف رکھ رہے ہیں تو وہ روزہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ زکوٰۃ کے اندر اپنا قیمتی مال دے رہے ہیں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں دے رہے ہیں، رسول کے بتائے اور سکھائے ہوئے طریقے پر نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ تمام عبادات کے اندر وہ طریقہ سامنے رکھنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں۔ یہ ہے استقامت۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری طبیعت کرتی ہے تو جمعے کے روز ہم نے نماز پڑھ لی، پھر پورے ہفتے کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ مسلمان آج کا جمعے کا مسلمان ہے۔ جمعے کے دن تو ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً مسلمان ہی نظر آ رہا، سر پر ٹوپی ہے، اور جمعے کے علاوہ اور پورے 7 دن ہیں، کہاں پر ہیں وہ مسلمانی، کہاں چلی گئی کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ان کی مسلمانی نہیں ہوئی ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے، جبکہ نماز کسی بھی صورت کے اندر اللہ نے معاف نہیں فرمائی ہے۔ جیسے جمعہ فرض ہے ایسے ہی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے اندر فرضیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آج ہم نے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا شروع کیا کہ جمعے کے دن تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی اور اوقات کے اندر مسجد کے اندر نمازی نظر نہیں آئیں گے، نمازی نہیں ملیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ استقامت نہیں ہے۔ بنیاد اور سب سے پہلے کام عقائد کے بعد میں عبادات ہے کہ اگر عبادات صحیح طریقے پر ہے تو اس صورت کے اندر ہے استقامت کے اوپر عمل کرنا جو نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے معاملات ہیں، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے تو اس صورت کے اندر وہ معاملہ صحیح اور درست ہو کے استقامت۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے وعدہ کیا، کوئی سامان تھا، اور یہ کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آپ کو آ کر کے ملتا ہوں، اور وہ شخص 3 دن تک بھول گیا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد میں اچانک یاد آتا ہے، جلدی سے جاتا ہے تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود ہے۔ آپ کی زبان سے اتنا نکلتا ہے کہ تم نے ہمیں بڑی پریشانی کے اندر ڈال دیا۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کے اندر جھوٹ، ہم ہر معاملے کے اندر دھوکہ، ہر بات کے اندر فریب کرتے ہیں۔ ہمارا وعدہ ہوتا تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، ہمارا کلام ہوتا ہے تو کذب بیانی اور دروغ گوئی کے اوپر ہوتا ہے، ہمارا معاملہ ہوتا ہے تو دھوکے کے اوپر مبنی ہوتا ہے، تو ہمارے معاملے کے اندر استقامت نہیں ہے جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن پوری امت کو اس کے اندر داخل کیا ہے۔ اخلاقیات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتا گئے ہیں کہ آپ کو ایک دوسرے سے ملنا ہے تو کیسا ملنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ملتا تھا تو آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا، چاہے وہ اجنبی ہوتا، زندگی میں پہلی مرتبہ مل رہا ہے، لیکن ایسے خندہ پیشانی کے ساتھ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام ملا کرتے تھے کہ وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ جیسے کافی عرصے سے میری جان پہچان ہے، اور آپ کی توجہ اس شخص کی طرف اتنی ہوا کرتی تھی کہ وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ اس پورے مجمع کے اندر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے تو صرف میری طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے۔ اگر آپ کو خلاف طبع کوئی بات ہوتی تو آپ سکوت فرماتے، آپ اپنا معاملہ دیکھیے۔ ہم اگر کسی سے بات کریں گے تو ادھر سے بات کرنی ہے اور ایسے منہ چڑھا کر کے ٹیڑھا میڑھا منہ کر کے بات کریں گے۔ ہمارا معاملہ کیسا ہوگا کہ ہم اتنے فارم کے اندر رہیں گے، اتنی عقل کے اندر رہیں گے کہ سامنے والے کو خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں۔
اس کو یہ دکھلا دیتے ہیں کہ تیری حیثیت ہماری نظر کے اندر، تیری ویلیو ہماری نظر کے اندر کچھ نہیں ہے، تو ہم اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ اخلاق کے اندر بھی اخلاق نبی ہونا چاہیے۔ معیشت ہے، تجارت اگر ہمیں کرنی ہے تو اگر تجارت کے اندر ہم نے سامنے والے کے ساتھ میں دھوکہ کیا، سامنے والے کے ساتھ میں بدعہدی کی، سامنے والے کے سامنے خلاف عقد ہم نے کام کیا، تو وہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ سامنے والے سے جو بات طے ہو جائے اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج ہم نے دھوکہ دینے کو تجارت کا بڑا اصول سمجھ لیا ہے۔ ہم اچھا بتا کر کے غلط، فریش بتا کر کے ریجیکٹڈ معامل دینا شروع کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ گویا جملہ چھوٹا سا ہے، استقم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے اس پر چلتے رہیے۔ دیکھنے کے اندر اتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن پورے کے پورے دین کو اس کے اندر اللہ رب العزت نے سمو دیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو سمجھ لیا جائے اس نے پورے دین کے اوپر عمل کر لیا۔ روایت میں ہے حضرت عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے کہ جو میرے لیے جامع ہو اور میں اس کے اوپر عمل کروں اور میں صحیح راہ پر چلتا رہوں۔ تو آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ دو جملے فرمائے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو بالکل صحیح راستے پر رہے، ایسا کام کہ جس سے تیرا رب تجھ سے راضی رہے، یوں کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا اور پھر تو اس کے اوپر ڈٹا رہے، ثابت قدم رہے۔ ایمان لانے کے بعد میں ایمان کے خلاف کر رہا ہے، کامیاب نہیں ہے۔ زبان سے کتنا ہی کہہ لیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں، جب تک کہ تقاضے لا الہ الا اللہ کے اوپر عامل نہ ہو جائے اس وقت تک فلاح یاب اور کامیاب نہیں ہے۔ اس حدیث نبوی کی وصیت کے مطابق آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہم جب اپنی ماں کے پیدا ہوتے ہیں ہمارے کان کے اندر سب سے پہلے اذان کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، عہد الست کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جب تو وہاں تھا تو نے یوں کہا تھا ولا وربنا، یقیناً آپ ہمارے رب ہے۔ اور جب دنیا کے اندر سب سے پہلے اسی واسطے حکم ہے کہ بچہ پیدا ہوتوں کے ساتھ سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اذان اللہ کا نام لیا جائے، لیکن ہم یہاں بھی پیچھے ہو گئے۔ بچہ پیدا ہو رہا 3 دن تک ڈھونڈ رہے ہیں قاری صاحب گنگیرو سے کب آئیں گے، انہی سے اذان پڑھوائیں گے۔ کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ بھئی انعامی دینا ہے، بعد میں دے دینا، تمہارے امام صاحب ہیں۔ 3 دن تک اس کو کس کس کی آواز؟ آپ تو کیا ہوتا ہے کہ اب بچے ہو رہے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر، وہاں میوزک کی آواز آ رہی، گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے تو شروع کے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے، تو بچے کے شروع کے اندر آواز پہنچ رہی ہے اللہ کے علاوہ دوسری، تو کیسے نیک بنے گا؟ ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ جیسے ولادت کا مرحلہ ہو تو سب سے پہلا آپ کو انتظام کرنا چاہیے کہ اذان پڑھنے والا وہاں موجود ہونا چاہیے۔ جیسے نکاح کے لیے آپ امام کو ڈھونڈتے ہیں کہ جب تک امام صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے آپ دلہنیا کو نہیں لا سکتے ہیں، چاہے لاکھوں روپیہ تم نے خرچ کر دیا ہو، جب تک وہ ایجاب و قبول نہیں کرائیں گے اس وقت تک آپ وہاں سے واپس نہیں ہو سکتے ہیں، پہلے سے انتظام کر کے رکھتے ہیں۔ اور امام صاحب بھی ایسے ہوتے ہیں، بارات پہنچے گی 2 گھنٹے بعد، وہ 3 گھنٹے پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے نہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہیں کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ولادت کا مرحلہ ہے تو آپ اذان دینے والوں کا انتظام کریں۔ ضروری نہیں کہ عالم ہی ہو، ضروری نہیں کہ امام صاحب ہی ہو، آپ اگر اذان پڑھ سکتے ہیں، صحیح طریقے سے آپ کو آتی ہے تو آپ اذان پڑھ دیجئے، جو بھی ہو وہ کان کے اندر اذان پڑھ دے،
تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا حال اس کے اندر بھی زیرو ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے، وہیں سے ہماری نسل کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ ہم اپنے نسلوں کے اندر جو ہے شریعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ آمنت باللہ ثم استقم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہم راہ مستقیم کے اوپر ہوں گے۔ ایسے ہی ایک شخص ہے ابن حاضر الازدی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی وصیت کے لیے فرمائش کی کہ آپ مجھے کچھ فرما دیجیے تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں اور آپ کے علاوہ پھر کسی سے نہ معلوم کروں۔ تو انہوں نے یوں کہا، علیک بتقوی اللہ و استقامہ، پہلا کام تیرے اوپر یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر جما لو، اس کے اوپر قائم رہو، پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ میں رہو۔ اور دوسرا جملہ کہا، اتبع ولا تبتدع، جو چیز تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل گئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور بدعات و خرافات و رسومات سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آج ہم نے الٹا کر لیا، ہمارے اندر جو رسمیں ہیں ان کے اندر ہم الجھ کر کے رہ گئے ہیں، ان کو چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو ایک طرف کنارے پر رکھ دیا ہے۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر شادی کا ماحول ہو جائے، وہاں دیکھیے گا کتنی رسومات ہوتی ہیں، جو 80 90 سال کی بوڑھی بھی ہوتی ہے نا، جن کے پیر قبر میں لٹک گئے ہیں، وہ بھی کیا کہیں گی، بہو کو جب مت اتارنا جب تک اس کی ٹانگا پکڑائی نہ ہو جائے، جب تک پھول مالا نہ ہو جائے، جب تک اس کے اوپر جو ہے وہ کھیل بتاشے نہ ڈال دیے جائیں، جب تک 11 روپے مسجد کے اندر نہ بھیج دیے جائے، اس سے پہلے نہیں، اور یہاں پر پانی ڈال دینا جب تک یہ واپس نہ آ جائے نہ جانے کہاں سے۔ اسے یہ پتہ نہیں اگلے لمحے تجھے منکر نکیر انتظار کر رہے ہیں کہ تجھے وہاں حساب دینا ہے، لیکن وہاں بتائیں گی، ہوتا نہیں ایسے ہی ہوتا، لیکن ہم اس کو اپنائیں گے کہ ہاں وہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سادگی سے نکاح کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ کہاں یہ رسومات نظر آتی ہیں؟ جب تم مسلمان ہو تو اپنے نبی کا طریقہ اس کے اندر دیکھو، وہاں تو بھول جاتے ہیں، اب رسمیں آتی ہیں اور کیا کہیں گے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو پھر شریعت کا مطلب کیا ہے؟ پھر قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا اپنے آباء و اجداد سے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے؟ علماء سے تو سمجھا ہے، علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے طور پر یہ کہا تھا، اتبع ولا تبتدع، جو احکامات آئے ہیں اس کی اتباع کرنا ہے، اور جو چیز محدثات کے قبیل سے ہیں، بدعات کے قبیل سے ہیں، رسومات ہیں، ان تمام کو چھوڑ دینا، تو سمجھ لیا جائے تو دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ یہ تمام کے تمام مضامین اور تمام کی تمام باتیں استقم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَطْغَوْا۔ تطغو طغیان سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں حد سے تجاوز کر جانے کے، حد سے بڑھ جانے کے، یعنی آپ کو اگر اسلام کے دامن کے اندر جگہ مل گئی ہے، اگر تم اسلام والے ہو گئے ہو، تو اب اسلامیات سے، ایمانیات سے آپ کو تجاوز نہیں کرنا ہے۔ آپ کو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں تو 6 اور 7 نمازیں اپنے اوپر فرض نہ کرنا ہے۔ آپ کو 1 ماہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں، آپ 2 ماہ کے روزے فرض نہ کر لینا۔ آپ کو فجر میں 2 رکعت فرض پڑھنے کو کہا گیا ہے، 3 رکعت مت پڑھ لینا۔ 1 رکعت کے اندر 2 سجدے فرض کیے گئے، 3 نہ کر لینا۔ 1 رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 رکوع مت کر لینا۔ ولا تطغوا، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے، تمام چیزوں کے اندر حد سے بڑھنا ہے۔ عبادات ہیں، حد سے تجاوز کرو گے تو وہ عبادت نہیں ہے۔
آپ اسی طریقے سے اگر کوئی کام کر رہے ہو شریعت سے ایک قدم آگے بڑھ جاؤ گے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان کے اندر عملی نمونہ کر کے دکھلا دیا۔ اگر آپ حکومت کرتے ہیں تو آپ نے مدینے کی بادشاہت کر کے آپ کے سامنے دکھلا دی۔ آپ اگر مزدوری کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تجارت کر کے دکھلاتی ہے۔ آپ بکریاں چراتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کر کے دکھلا دیا۔ آپ شادی بیاہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں کئی نکاح کر کے آپ کے سامنے عملی نمونہ دکھلا دیا۔ آپ اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے محبت کا طریقہ کر کے دکھلا دیا۔ آپ اگر سیاست میں ہیں، سماجی کاموں کے اندر ہے، گھر کے معاملے کے اندر ہے، بیوی کے متعلق ہے، دوست احباب کے متعلق ہے، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہر شعبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا۔ اگر آپ اس سے تجاوز کرو گے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ وَلَا تَطْغَوْا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، آپ کو اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ قرآن کریم کا البیلا انداز ہے کہ جب مضمون کو ذکر کرتا ہے تو آخر کے اندر ایسا جملہ کہ تمام چیزوں کی روح جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ آپ سے کتنی ہی تقریر کر لو، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، غمی کے اندر کوئی خرافات نہیں کرنی ہے، خوشی پر خرافات نہیں کرنی ہے، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کون دیکھ رہا، مولوی صاحب نے مسجد میں تقریر کی تھی، ہمارے گھر کے اندر تھوڑی جھانکیں گے آ کر کے دیکھ کے کہ ہم نے لڑکی کو مائیوں بٹھا رکھا ہے یا ڈانس کرا رہے ہیں یا ڈھولک بجوا رہے ہیں یا رسموں کر رہے ہیں، نہیں۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ جو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے، جلسے کے اندر بیٹھ کر کے آپ کو سمجھا رہا، اس کا کام نہیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑے جا کر کے، بلکہ آپ کو بتایا ہے تو اس رب کا حکم بتلایا ہے، اور وہ تمہارے گھروں کے نہا خانوں سے بھی واقف ہے۔ تم گھر کے اندر چھپ کر کے بھی اگر کر رہے ہو تو وہ رب کریم تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ہے کہ اگر یہ کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، تو یاد رکھیے گا تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے پوری طرح باخبر ہے، آپ کو اس کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دوسری نصیحت یہ کی جا رہی ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ مت رکھنا، ظالموں سے میل جول مت رکھنا۔ ترکنو، جھکاؤ، مطلب کیا ہے؟ اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کون لوگ ہیں؟ حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ جھکاؤ کا مطلب یہ ہے جو لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا مت کرنا۔ کچھ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے جو ظالم ہیں ان کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر مت لانا۔ کچھ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دوری اختیار کرنا، ان سے قربت مت اختیار کرنا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہیں، فیشن پرست ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے اداؤں کو الگ الگ کر کے رکھتے ہیں، اپنے لباس میں، اپنے چہرے میں، اپنی بناوٹ میں، آپ ان کے طریقوں کو مت اپنانا ورنہ تو آپ ظالم کہلائیں گے۔ اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، ہم کتنے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں؟ ہمارا چہرہ، ہماری وضاقت، ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا کھانا پینا کون سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق؟ ہم پھر بھی مسلمان
ہم پھر بھی ایمان والے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظلموا وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں. ظلموا ظالم وہ لوگ جو اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں. ظلموا ظالمین وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں. ظلموا ظالمین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرنے والے ہیں. ہم انہی کے طریقے کو اپناتے ہیں. قرآن تو منع کر رہا جھکاؤ بھی مت رکھنا, ان کے طریقہ بھی مت کرنا. آج دیکھیے اگر ہم اپنے بال رکھیں گے, نائیوں کی دکان پر جا کر کے دیکھ لو, شاید پورا علاقہ مسلم علاقہ ہے, لیکن اس حجام حلاق سے جا کر کے معلوم کیجئے کہ آپ کی دکان پر کتنے نوجوان لڑکے مسلمانوں کے آئے جنہوں نے کہا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال سر کے اوپر رکھے ہیں میرے ایسے بنا دیجئے. شاید کوئی نظر آئے گا ایسے. قرآن کریم میں تو منع کیا جا رہا ہے, لیکن ہم انہی لوگوں کے بال رکھوائیں گے جو نافرمانی کرنے والے, جو معصیت کرنے والے ہیں. اپنے گھروں کے بچوں کا جائزہ لیں کہ ہم کیسے بچوں کے بال کٹواتے ہیں, کیا کٹ ہے. اب تو داڑھی جو سنت نبویہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کی زینت ہے, مردوں کا حسن ہے, ہم اس کے اندر بھی کیسی کٹنگ مار رہے ہیں کہ جو سیدھی سادھی داڑھی رکھنے والے ہیں وہ ان کے سامنے باولے نظر آنے لگے ہیں. ان کا لوگ مذاق اڑانے لگے ہیں, داڑھی ایسی ہے, داڑھی ایسی ہے, داڑھی دیکھو, دیکھ کر کے بھی لگتا ہے ہاں وہ ہے. تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرف کو مت جھکو. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر فرماتے ہیں جو ظالموں کا, نافرمانوں کا فیشن اختیار کرتے ہیں, چاہے لباس کے اندر ہو چاہے وضاقتہ کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اگلے جملے کے اندر, معمولی سی بات لگتی ہے, معاف کرنا ہے, لیکن آگے جملے کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ منع کرنے کے باوجود پھر بھی ان سے جھکاؤ اگر رکھتے ہیں فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ایسے لوگوں کو ضرور ضرور آگ لگ کر کے رہے گی. یعنی جہنم کے اندر ان لوگوں کو جانا پڑے گا. کتنا ہی فیشن اپنا لو, آج تو ہماری بچیاں کتنا فیشن اپناتی ہیں تو ماں باپ بھی کیا کہتے ہیں, سب چل رہا ہے. آج کا تو دور ہی یہ ہے, یہ نہیں دیکھتے تمہارا کلچر کیا ہے, تمہاری تہذیب کیا ہے, تمہارے رسول کا اسوہ کیا ہے, سیرت صحابہ کیا ہے, تمہیں جس دین کی پیروی کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے اس پیروی کے اوپر یہ عمل ہو رہا ہے. بس یہ کہہ دیتے ماں باپ بھی سب چلتا ہے. یہ معلوم نہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے, یہ معلوم نہیں ہے یہ ہمارے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. میرے دوستو, آج یہ پریشانی کے اسباب بھی اسی لیے آ رہے ہیں. ایک طرف تو قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس کے اندر اختلاف نہ کرو, انتشار نہ کرو, تفرقہ نہ ڈالو, تو کامیابی آپ کے پاس میں آئے گی. اور جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں, ہم تو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, پھر مصائب ہمارے اوپر کیا آ رہے ہیں, پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنا طریقہ کیا بنا لیا. قرآن کریم تو کھل کر کے کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, تمہیں یقیناً آگ لگ کر کے لے گی, چولے گی. اور پھر کیا ہوگا مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کہیں تمہیں مدد مل سکے گی. جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اگر پکڑ آ گئی تو کوئی تمہارا بچانے والا نہیں ہے. اور آخرت کے اندر تو سب جانتے ہیں کہ رب کریم جب یوں کہے گا انا الجبار انا القہار این الجبارون فی الارض این المتکبرون فی الارض, جو دنیا کے اندر اپنے لیے تکبر گھمنڈ سے کہا کرتے تھے کہ ہم ہی خدا ہیں, ہم ہی تمہارے پیشوا ہیں, کہاں ہے آج.
پھر کہیں گے ان الحکم الا للہ، آج تو صرف اللہ کا ڈنکا چلے گا، کسی اور کا نہیں چل سکتا ہے۔ اس وقت کے اندر کیا حال ہوگا؟ فرمایا ثم لا تنصرون، تم پھر مدد بھی نہیں مل پائے گی۔ اس وقت سے آنے سے پہلے ہوش کے ناخن لیجئے۔ یہ تو ہم نے واقعات ذکر کیے ہیں، ان تمام کا ماحصل یہ ہے کہ آپ استقامت کو اپنائیے اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری پکڑ آ جائے۔ نبی کو مخاطب کیا لیکن پوری امت کو اس کے اندر داخل کیا ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر چلیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور جو شخص جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ میں اور حد سے تجاوز نہ کیجئے، انہو بما تعملون بصیر، بلا شبہ وہ تمام تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ جھکو تم ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، پس تم کو آگ لگے گی۔ وما لکم من دون اللہ، پھر نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ ثم لا تنصرون، پھر نہ ہی تمہیں کہیں مدد ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔